آج فیملی البم دیکھتے ہوئے اختر اور اس کی بیوی شازیہ کی تصویر پر میری نظر رک گئی۔ ساتھ ہی مجھے برسوں پرانا کیس یاد آ گیا، وہ کیس جو میں جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ میں آپ کو پورا کیس بتاتا ہوں، مگر پہلے اپنا تعارف کروا دوں۔ میں ایک وکیل ہوں۔ ارے برا سا منہ مت بنائیے، میں اب وکالت چھوڑ چکا ہوں۔ وکالت کیوں چھوڑی، یہ بات آپ کے ذہن میں ضرور آئی ہوگی۔ تو وکالت میں نے اپنی صحت اور بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑی، اور اب ایک طرح سے میں ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہا ہوں۔ میرا پورا نام رضا علی ہے، عموماً لوگ مجھے رضا صاحب کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا میرا تعارف۔ اب بات کرتے ہیں اختر کے کیس کی، جو میں جیت کر بھی ہار گیا تھا، اور اس ہار سے مجھے بے انتہا خوشی بھی ہوئی تھی۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر اختر کی تصویر پر پڑی۔ میں چونک اٹھا اور تصویر غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اختر ہی تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی اور 2 سپاہی اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ میں بے چین ہو گیا، کیونکہ اختر میرا دوست تھا اور میں اکثر اس کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے شدید مصروفیت کے سبب میرا اس کی جانب جانا نہیں ہوا، اور وہ بھی اپنی مصروفیت کے باعث میرے گھر نہ آ سکا۔ اس وقت موبائل کا دور تو تھا نہیں جو ہم آپس میں موبائل پر رابطہ کر لیتے، اور پی ٹی سی ایل کا فون ملنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ لہٰذا میرا اور اختر کا رابطہ کافی عرصے سے منقطع تھا، مگر اس کے باوجود وہ میرا اچھا دوست تھا۔ لہٰذا اس کی ہتھ کڑی لگی تصویر دیکھ کر مجھے صدمہ سا ہوا۔ اختر سیٹھ ریاض کی فرم میں جنرل مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، اور اپنے حلقے میں ایک ہسمکھ نوجوان کی حیثیت سے مشہور تھا۔ میں نے جلدی سے تصویر کے ساتھ لگی خبر کو غور سے پڑھا۔ خبر کا متن تھا کہ اختر کو سیٹھ ریاض کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ خبر کے مطابق سیٹھ ریاض کی لاش 1 روز قبل ان کے اپنے بیڈ روم سے ملی۔ انہیں ان کے اپنے ہی ریوالور سے ہلاک کیا گیا تھا۔ ملازم کے بیان کی روشنی میں اختر کو سیٹھ ریاض کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ ملازم نے اپنے بیان میں یہ بات زور دے کر کہی تھی کہ قتل والی رات 10 بجے اختر سیٹھ ریاض سے ملنے آیا تھا، اور 12:30 بجے ملزم واپس گیا تھا، اور وہ آخری ملاقاتی تھا جو سیٹھ ریاض سے ملا تھا، اور پھر سیٹھ ریاض کا قتل ہو گیا۔ پولیس کے لیے یہ بیانات کافی تھے، لہٰذا پولیس نے اختر کو گرفتار کر لیا۔ اختر کو اس کے گھر سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ گھر میں سو رہا تھا۔ یہ خبر جہاں اور بہت سے انہونی باتوں کی جانب اشارہ کر رہی تھی، وہاں اس بات کا بھی اظہار اس خبر سے ہو رہا تھا کہ اگر اختر نے قتل کیا تھا تو وہ آرام سے گھر میں کیوں تھا، فرار کیوں نہیں ہو گیا۔ آپ لوگوں کو ہماری پولیس کا تو پتہ ہی ہوگا، وہ کسی کے گلے میں بھی جرم کا توق ڈال دیتے ہیں تاکہ افسرانے والا کو مطمئن کر سکے۔ مجھے بھی اس کیس میں ایسا ہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی کہ اختر نے سیٹھ ریاض کا قتل کیا ہے، کیونکہ اختر کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں، اور ایک وکیل ہونے کے ناطے میرا چہرہ شناسی میں بھی اچھا خاصا تجربہ ہے، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اختر کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ وہ ایک چڑیا کا بچہ بھی مارنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ تو عید پر جانور قربان ہوتے نہیں دیکھ سکتا، وہ ایک انسان کا قتل کرے، اور انسان بھی وہ جس کے اس پر بے انتہا احسان ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سیٹھ ریاض اختر کا دور پرے کا رشتہ دار تھا۔ جب نوجوان اختر اس شہر میں آیا تو سیٹھ ریاض نے ہی اسے سہارا دیا، اور پھر جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اپنی فرم میں اسے نوکری دی، اور اختر نے بھی سیٹھ ریاض کا بھروسہ برقرار رکھا۔ بعد میں رفتہ رفتہ اختر نے اپنی ذہانت، محنت، فرض شناسی اور ایمانداری کی وجہ سے سیٹھ ریاض کی نظروں میں اپنا خاص مقام بنا لیا، اور سیٹھ ریاض نے اس کی صلاحیتوں کو بانپتے ہوئے اسے اپنی فرم میں جنرل مینیجر کا عہدہ دے دیا۔ جنرل مینیجر بننے کے بعد اختر نے اپنی محبت شازیہ سے شادی کر لی۔ اس کی شادی حال ہی میں ہوئی تھی۔ میری آخری ملاقات بھی اس کی شادی کے سلسلے میں دیے جانے فنکشن میں ہوئی تھی۔ وہ بھی بڑی سرسری سی ملاقات تھی، کیونکہ شادی کی ترکیب میں ہر کوئی مصروف ہوتا ہے۔ اس کے باوجود میں نے محسوس کیا تھا کہ اختر اپنی زندگی سے بہت مطمئن اور خوش ہے۔ میں اس کی بیوی سے بھی ملا۔ شازیہ تعلیم یافتہ اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اختر اور شازیہ کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی کے مانند تھی۔ میں ان لوگوں کو بدائی دے کر اپنی مصروفیت کی وجہ سے ترکیب سے جلد ہی رخصت لے کر واپس آ گیا تھا۔ اس دن کے بعد آج میں اخبار میں اختر کی تصویر دیکھ رہا تھا، جہاں وہ ملزم کی حیثیت سے ہتھ کڑی پہنے کھڑا تھا،
کیونکہ میں اختر کی فطرت سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے میں اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اختر کسی کی جان لے سکتا ہے، اور وہ بھی سیٹھ ریاض کی جان، جنہیں وہ اپنا محسن سمجھتا ہے۔ لہٰذا اخبار میں خبر پڑھتے ہی میں کافی اپسٹ ہو گیا اور اس بات پر پریشان بھی ہوا کہ آخر اختر نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی۔ اسے میرا وکیل ہونے کا معلوم تھا، ان حالات میں تو سب سے زیادہ وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اخبار میں اختر کی تصویر دیکھ کر اور خبر پڑھ کر میں فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سیکرٹری کو ہدایت دیتا ہوا اپنی کار کی جانب بڑھا، اور جلد ہی میری کار اختر کے گھر کی جانب رواں دواں تھی، کیونکہ میں حقائق جاننا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اختر کو کسی سازش کے تحت اس کیس میں پھنسایا گیا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سیٹھ ریاض کوئی خاص اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کے کئی غیر قانونی دھندے بھی اس کے کاروبار کے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ تھوڑا سا عیاش بھی ہے۔ ایسے لوگوں کی کافی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، لہٰذا سیٹھ ریاض کے کسی دشمن نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہوگا اور الزام بیچارے اختر پر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر میں اختر کے گھر جا رہا تھا۔ میں اختر کے گھر پہنچا تو اختر کے گھر اختر کی بیوی اکیلی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ اس حادثے کی وجہ سے شاید رات بھر جاگتی رہی ہے، شاید وہ روتی بھی رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بول اٹھی، ارے رضا بھائی آپ، اف خدایا، آپ کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ غیروں کو کون پوچھتا ہے، ہمیشہ اپنے یاد آتے ہیں۔ میں نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کیا، بھائی صاحب یہ بات نہیں ہے، یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ میری یا اختر کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ الزام سن کر تو ہمارے استان خطا ہو کے ہماری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ شازیہ رونے والی کیفیت میں بولی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ڈرائنگ روم تک آئے۔ ڈرائنگ روم میں آ کر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ شازیہ نے ملازمہ کو چائے بنانے کا کہا اور میرے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ معلوم نہیں بھائی صاحب ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ آپ تو اختر کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ تو کسی چڑیا کو بھی نہیں مار سکتے۔ معلوم نہیں کس نے سیٹھ صاحب کو قتل کیا یا انہوں نے خودکشی کی، بس الزام اختر پر آ گیا۔ پولیس نے گھر کے نوکر کے بیان کی روشنی میں اختر کو حراست میں لے لیا۔ خیر میں سب دیکھ لوں گا، مجھے یہ بتاؤ اختر کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے، میں ساری تفصیل اس سے ہی لے لوں گا۔ میں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے شازیہ سے پوچھا۔ چائے ابھی ملازمہ رکھ کر گئی تھی۔ شازیہ نے مجھے تھانے کا پتہ بتایا۔ میں چائے پینے کے دوران شازیہ سے بات کرتا رہا۔ اچھا بھابھی میں چلتا ہوں، تھانے جا کر اختر سے ملاقات کرتا ہوں، آپ دعا کیجیے، پہلے میں اختر کی ضمانت کی کوشش کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں شازیہ سے اجازت لے کر اختر سے ملنے تھانے کی جانب چل دیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اپنا تعارف کروایا تو پولیس والوں نے مجھے اختر سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ میں ایک سپاہی کے ساتھ حوالات میں اختر سے ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا۔ حوالات کے اندر تو بڑے بڑے مجرموں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے۔ اختر تو معصوم شخص تھا۔ ایک ہی رات میں اختر کی حالت بری ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر نہیں سویا۔ مجھے دیکھ کر اختر فوراً حوالات کے دروازے کے پاس آیا اور سلاخیں پکڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی حسرت تھی۔ اختر کا معصوم چہرہ اس کی بے گناہی کی داستان سنا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اختر بے اختیار رو دیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور پھر اس سے ساری بات پوچھی۔ مجھے کچھ علم نہیں، میں تو سیٹھ صاحب کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے بعد گھر آ کر آرام سے سو رہا تھا کہ پولیس والوں نے چھاپا مارا اور میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی اور مجھ پر سیٹھ ریاض کے قتل کا الزام عائد کر دیا۔ میں نے انہیں لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں قاتل نہیں ہوں، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے حوالات میں بند کر دیا اور مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں اپنا گناہ قبول کر لوں تو میری سزا میں نرمی ہو جائے گی، ورنہ ان کے پاس ثبوت ہیں جو مجھے سیدھے پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتے ہیں۔ اختر نے ساری تفصیل بتائی۔ تم نے کسی قسم کے بیان پر یا کسی سادہ کاغذ پر دستخط تو نہیں کر دیے؟ میں نے اختر کی بات پوری سننے کے بعد اختر سے پوچھا۔ نہیں، میں تو اس قتل سے انکار کر رہا ہوں، پر پولیس والے تو اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتے ہیں۔ جب میں نے کوئی قتل کیا ہی نہیں ہے تو میں قبول کیوں کروں؟ اختر اپنی معصوم آنکھیں چپکاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، سب سے پہلے میں تمہارے وکیل کے حیثیت سے کاغذات داخل کرواتا ہوں۔
फिर तुम्हारी जमानत की कोशिश करता हूँ। वैसे पुलिस वाले क्यों तुम्हें कत्ल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मैंने कुछ सोचते हुए अख्तर से पूछा। असल में कुछ अरसा फर्म खसारे में जा रही है, जिसकी वजह से सेठ रियाज बहुत अपसेट थे। फिर इनके अकलौते बेटे ने भी पसंद की शादी कर ली, जिसकी वजह से सेठ रियाज इससे भी बहुत नाराज थे और ऊपर से फर्म भी नुकसान में जा रही है। इसलिए सेठ रियाज का रवैया तमाम वर्करों के साथ अच्छा नहीं रहा। बस इसी वजह से मेरी और इनकी एक दो मर्तबा तलक कलामी हो गई थी। अख्तर आंसू पूंछता हुआ बोला। इसकी आंखों से आंसू बेअख्तियार बह रहे थे। मेरे होंठ सीटी के अंदाज में सुकड़ गए। फर्म क्यों नुकसान में जा रही थी? असल में कुछ आर्डर हम वक्त पर पूरे ना कर सके, इस वजह से हमारे एक दो बड़े क्लाइंट हमारे हाथ से निकल गए। अच्छा ये बताओ, सेठ रियाज को कौन कत्ल कर सकता है? इस सिलसिले में तुम्हें किसी पर शक है? मैंने सोचते हुए पूछा। नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। सेठ रियाज का लड़का, क्या नाम है इसका? मैंने सोचते हुए बड़बड़ाया। जलाल। जलाल रियाज अख्तर बोला। हाँ जलाल। कैसा लड़का है जलाल? मतलब करैक्टर के हिसाब से? मैंने सोचते हुए अख्तर से पूछा। आम सा लड़का है, जैसे कि अमीरों के लड़के होते हैं। थोड़ा अय्याश था, मगर शादी के बाद सुधर गया है। क्या वो कत्ल कर सकता है? मैंने दोबारा पूछा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। बेशक जलाल ने सेठ रियाज की मर्जी के बगैर शादी की, इस वजह से सेठ रियाज ने इसे अपने घर से बेदखल कर दिया और इसी वजह से आजकल जलाल पैसों की तंगी का शिकार है। मगर मैं नहीं समझता कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है। अख्तर सोचते हुए कहने लगा। ठीक है, मैं सारा मामला देख लूंगा, मैंने अख्तर से कहा। फिर मैंने थाने से ही अपने सेक्रेटरी को फोन किया और इसे कागजात की तैयारी का कहा। कुछ ही देर में कागजात तैयार होकर आ गए, जिन पर मैंने अख्तर के दस्तखत लिए और फिर इन कागजात को अदालत में जमा करवा दिया, जिसकी बिना पर मैं रजा अली मुल्जम अख्तर हुसैन का कानूनी वकील बन गया। फिर मैंने अख्तर की जमानत की कोशिशें शुरू कर दी और केस की छान फटक में मसरूफ हो गया। 2 दिन बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। उस वक्त तक मैंने भी इस केस के बारे में अच्छी खासी छानबीन कर ली थी। पुलिस ने अपने चालान में लिखा कि मुल्जिम अख्तर हुसैन सेठ रियाज की फर्म में जनरल मैनेजर की हैसियत से मुलाजिम था और सेठ रियाज मुल्जिम पर अंधा इत्मीनान करता था, मगर मुल्जिम ने सेठ रियाज के इत्मीनान को ठेस पहुंचाई और इन्हें डबल क्रॉस किया और इनके क्लाइंट के एग्रीमेंट पैसों के इवज इनकी मुखालफ फर्म को दे दिए, जिसकी वजह से सेठ रियाज की फर्म को बहुत नुकसान हुआ और फर्म खसारे में चली गई, जिसकी वजह से सेठ रियाज और अख्तर के दरमियान कई बार तकरार भी हो गई और इन दोनों के ताल्लुकात खराबतर होते चले गए। और कत्ल की रात सेठ रियाज ने वाज़िया तौर पर मुल्जिम को बता दिया कि इनके क्लाइंट वापस लाए जाएं, वरना वो मामला पुलिस में दे देंगे। मुल्जिम अख्तर हुसैन के पास अपने बचाव की सिर्फ यही सूरत थी कि वो सेठ रियाज को अपने रास्ते से हटा दे और मुल्जिम ने रात 12:30 बजे सेठ रियाज के अपने पिस्तौल से इनको गोली मार दी। क्योंकि पिस्तौल में सलेंसर लगा हुआ था, लिहाजा गोली चलने की किसी किस्म की आवाज नहीं हुई। मैंने वकील सफाई की हैसियत से अदालत को ये यकीन करवाने की पूरी कोशिश की कि मुल्जिम अख्तर हुसैन आधी मुजरम या मुजरमाना जहानत रखने वाला शख्स नहीं है, बल्कि एक शरीफ, मेहनती और बाइज्जत शख्स है। इसकी जिंदगी का पिछला रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग है। सेठ रियाज इन्हीं सिफात की वजह से मुल्जिम अख्तर को पसंद करते थे और बहुत अजीज रखते थे। अख्तर ने भी फर्म की तरक्की के लिए अपना खून पसीने की तरह बहाया है और फर्म की खसारे में जाने की वजह अख्तर नहीं है, बल्कि मुल्क के हालात हैं। और इन हालात में सिर्फ सेठ रियाज की फर्म नहीं, बल्कि मुल्क के कई बड़ी कंपनियां भी खसारे में जा रही हैं, जहां अक्सर वो बेशतर मुलाजमीन की डाउन साइजिंग हो रही है। इसी हालात की वजह से सेठ रियाज की फर्म भी खसारे में जा रही थी और फर्म के खसारे में जाने की वजह से सेठ रियाज बहुत ज्यादा अपसेट थे और तकरीबन अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे। इन पर दीगर कई कंपनियों का कर्जा चढ़ चुका था। इसी डिप्रेशन में सेठ रियाज ने अपने पिस्तौल से खुद को हलाक कर लिया। सेठ रियाज का पिस्तौल इनके करीब पाया गया और पिस्तौल पर इन्हीं की उंगलियों के निशानात भी मिले। मेरे मुवक्किल अख्तर हुसैन पर लगाया जाने वाला इल्जाम कतई बेबुनियाद और बदनिश्ती पर मुश्तमिल है। मेरा मुवक्किल अख्तर वकूए के रोज सेठ रियाज से मिलने इनके बंगले पर जरूर गया था, मगर जल्द ही लौट आया था और अगले दिन न सिर्फ वो सेठ रियाज की आखिरी रसूमात में शरीक हुआ, बल्कि वो अपने ही घर में रह रहा था, जहां से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। अगर मेरे मुवक्किल ने कत्ल जैसा घिनौना फेल सर अंजाम दिया होता तो
تو وہ اپنے گھر میں آرام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ فرار ہو جاتا۔ میرے موکل کی سچائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ وقوع کے بعد اپنے ہی گھر میں تھا اور پولیس نے میرے موکل کو اس کے گھر سے ہی گرفتار کیا۔ عدالت نے دوسری پیشی پر پولیس سے شہادتیں اور گواہ طلب کیے۔ پولیس کی طرف سے فرم کے 3 ملازمین اور سیٹھ ریاض کے بنگلے کے 2 نوکر گواہ کے طور پر پیش کیے گئے۔ فرم کے ملازمین سے تو محض رسمی سوالات کیے گئے، وہ میرے مطلب کے گواہ نہیں تھے۔ ان ملازمین کے بیان کے مطابق ملزم اختر حسین سیٹھ ریاض کے فرم میں ملازمت کرتا تھا اور سیٹھ ریاض اس پر بھرپور اعتماد کرتے تھے، مگر کچھ دنوں سے سیٹھ ریاض اور اختر کے درمیان کچھ انبن سی تھی۔ وجہ ظاہر ہے، فرم کی روز بروز گرتی ہوئی ساکھ اور پے دڑ پہ ہونے والے نقصان تھے، جس کی وجہ سے سیٹھ ریاض بہت ٹینشن میں رہتے تھے اور ان کی اسی سلسلے میں اکثر ملزم اختر سے بحث ہو جاتی تھی۔ فرم کے ملازمین سے میں نے کچھ زیادہ سوالات نہیں کیے اور انہیں جانے دیا۔ پھر پولیس نے گواہ کے طور پر بنگلے کے نوکروں کو پیش کیا۔ نوکروں کے بیان کے مطابق ملزم اختر تقریباً رات کے 10 بجے سیٹھ ریاض سے ملنے آیا اور تقریباً رات کو 12:30 بجے واپس کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں سیٹھ ریاض کے قتل کا وقت رات 12:30 کا ہی لکھا ہوا تھا، لہٰذا ملزم اختر پر شک کرنا بنتا تھا۔ ایک نوکر رحمت نے بتایا کہ اس دن چوکیدار چھٹی پر تھا، لہٰذا وہ اختر کے واپس جانے کے انتظار میں اپنے کوارٹر میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا، اور جب اختر واپس گیا تو اس نے گیٹ بند کیا اور واپس اپنے کوارٹر میں چلا گیا، اور وہی نوکر صبح سب سے پہلے سیٹھ ریاض کے کمرے میں پہنچا، جہاں اس نے سیٹھ ریاض کو فرش پر مردہ حالت میں پایا اور پھر اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ نوکر کے حلفیہ بیان کے بعد جج صاحب نے میری جانب دیکھا کہ میں اس نوکر رحمت سے جرا کرنا چاہ رہا ہوں یا نہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور رحمت کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ رحمت عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا تھا، اس نے کٹہرے کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا سوال سن کر رحمت مخالف وکیل کی جانب دیکھنے لگا۔ ادھر مت دیکھو، میری جانب دے کر جواب دو، میں نے درست لہجے میں کہا تو رحمت بکلا گیا۔ میرا نام رحمت ہے۔ رحمت اچانک بول اٹھا، کب سے سیٹھ ریاض کے گھر کام کر رہے ہو؟ میں نے پھر پوچھا۔ 5-6 سال ہو گئے ہیں، رحمت نے جواب دیا۔ 5 سال یا 6 سال؟ ٹھیک بتاؤ، میں نے ایک بار پھر سخت لہجے میں پوچھا۔ 6 سال، رحمت سچ مچ بکلا گیا تھا۔ رحمت سچ بتاؤ، تم کون سی گھڑی پہنتے ہو؟ میں نے ایک بار پھر سخت لہجے میں پوچھا تو رحمت نے چونک کر اپنی کلائیوں کو دیکھا اور پھر بولا، میرے پاس کوئی گھڑی نہیں ہے۔ تو پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ اختر ٹھیک 12:30 بجے واپس کیا؟ میں نے ایک بار پھر اپنا لہجہ سخت کر لیا۔ میرے اس طرح اچانک سوال کرنے پر رحمت سٹپٹا گیا۔ اسے شاید اس سوال کی امید نہیں تھی اور شاید پولیس نے بھی اسے بریف نہیں کیا تھا۔ وہ بکلا کر جلدی سے بولا، میں اس وقت ڈرائنگ روم میں تھا، میں نے وہاں کی گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ چلیں تمہاری کی بات کو ٹھیک مان لیتے ہیں، مگر حلفیہ بیان میں تو تم نے کہا تھا کہ تم گیٹ بند کرنے اپنے کوارٹر سے نکل کر آئے تھے۔ میرا لہجہ دھیما تھا۔ ہاں، میں اپنے کوارٹر میں تھا کیونکہ میرا کوارٹر گیٹ کے پاس ہی ہے، لہٰذا جب اختر صاحب جانے لگے تو ان کے جانے کی آواز سن کر میں اپنے کوارٹر سے باہر نکلا اور پھر اختر صاحب کے جانے کے بعد میں نے گیٹ بند کر دیا۔ رحمت اپنی پیشانی رگڑتا ہوا کہنے لگا، اور پھر میں نے رحمت کی بات ختم ہوتے ہی پوچھا، پھر کیا گیٹ بند کر کے میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا؟ یعنی اختر کے جانے کے بعد آپ ڈرائنگ روم میں نہیں گئے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، رحمت کچھ پریشانی میں بولا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اس سے کیا کہلوانا چاہتا ہوں، مگر میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ سوچ کر جواب دیں، کیا آپ ملزم اختر کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں گئے تھے؟ میں نے پھر پوچھا۔ نہیں، میں سیدھا اپنے کوارٹر میں گیا تھا، بنگلے کے اندر تو میں صبح گیا تھا، جب ہی میں نے سیٹھ صاحب کی لاش دیکھی اور پولیس کو اطلاع دی۔ رحمت سوچتے ہوئے بولا، ورنہ اگر وہ یہ تسلیم کرتا کہ وہ رات کو بنگلے کے اندر گیا تھا تو بات اس کے سر پر آ جاتی کہ اس نے رات ہی کو پولیس کو اطلاع کیوں نہ دی۔ رحمت کی بات سن کر میں جج صاحب کی جانب متوجہ ہوا۔ جناب، یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے کہ گواہ میرے موکل اختر حسین کے جانے کے بعد بنگلے کے اندر نہیں گیا بلکہ سیدھا اپنے کوارٹر کے اندر چلا گیا۔ جج نے پوائنٹ نوٹ کروایا اور پھر مجھے مخاطب کیا، آپ اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی ساری صورتحال کھل کر سامنے آ جائے گی، میں نے جج سے ادب کے ساتھ کہا اور پھر رحمت کی جانب متوجہ ہوا۔
رحمت یہ بتاؤ تمہارے کمرے میں کون سی گھڑی ہے؟ میرے کمرے میں کوئی گھڑی نہیں ہے۔ رحمت بکلا گیا۔ اچھا ٹی وی تو ہوگا، میں نے پھر پوچھا۔ نہیں میرے کمرے میں ٹی وی بھی نہیں ہے۔ رحمت میرے سوالات سے سچ مچ پریشان ہو رہا تھا۔ پھر تم بتاؤ گے کہ تمہیں کس طرح یہ معلوم ہوا کہ اختر رات 12:30 بجے واپس گیا؟ میرا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا، کیونکہ میں یہی تو چاہ رہا تھا کہ میں عدالت کو یہ ثابت کر دوں کہ اختر کے واپس جانے کا صحیح وقت کسی کو معلوم نہیں، اور وہ دور موبائل کا تو تھا نہیں کہ موبائل میں وقت دیکھ لیا جاتا۔ لہذا رحمت میری چال میں پھنس چکا تھا۔ وہ میں نے اختر صاحب سے وقت پوچھا تھا۔ رحمت پریشان ہو کر بولا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جناب والا یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیا جائے کہ گواہ رحمت کے پاس کوئی گھڑی نہیں تھی جس میں وہ صحیح وقت دیکھ سکتا، اس لحاظ سے گواہ رحمت کی گواہی مشکوک ہے۔ اب رہ گئی مسٹر رحمت کی یہ بات کہ اس نے ملزم سے وقت معلوم کیا تھا، تو میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اختر کو گھڑی پہننے سے الجھن ہوتی ہے، اور اس نے کبھی اپنی کلائی پر گھڑی نہیں باندھی۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ملزم اختر نے اس وقت بھی کوئی گھڑی نہیں باندھی ہوئی ہے۔ میں نے جج صاحب کو مخاطب کیا تو جج نے اختر کی کلائیوں کی جانب دیکھا، مگر وہاں کوئی گھڑی نہیں تھی، اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اختر کو گھڑیوں سے بڑی الجھن ہوتی ہے، اور وہ اپنی کلائی پر گھڑی نہیں پہنتا ہے۔ وہ میں نے آسمان پر دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ رحمت بکلاہٹ میں کچھ کا کچھ بول رہا تھا۔ تم ستارہ شناس ہو؟ تم نے فلکیات کی تعلیم حاصل کی ہے؟ میں رحمت کی بات سن کر سخت ہو گیا۔ میری بات سن کر رحمت نے سر جھکا لیا اور گواہی کے کٹہرے سے نکل گیا۔ میں نے حاضرین پر ایک نظر دوڑائی اور پھر جج صاحب کی جانب دے کر کہنے لگا، جناب والا میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی سازش میں پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وقوعے کے روز میرا موکل اختر سیٹھ ریاض سے ملنے گیا تھا، مگر وہ وہاں سے رات 11 بجے ہی لوٹ آیا تھا، اور رات 12:30 بجے تو میرا موکل اپنے گھر پر تھا، جس کی گواہی اس کی بیوی دے گی۔ میں اختر حسین کی بیوی شازیہ کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گا۔ میرے کہنے پر جج نے شازیہ کو بطور گواہ کٹہرے میں آنے کی اجازت دی، تو شازیہ گواہ کے طور پر کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے اظہار تھے اور وہ بار بار اپنا ماتھا پونچھ رہی تھی۔ شازیہ کے کٹہرے میں آنے کے بعد عدالت کے ایک متحد نے اس سے قرآن پر حلف لیا کہ وہ جو کچھ کہے گی سچ کہے گی۔ شازیہ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر سچ کہنے کا حلف اٹھایا۔ شازیہ صاحبہ، آپ اس معزز عدالت کو بتائیے کہ وقوعے والے روز آپ کے شوہر مسٹر اختر کس وقت گھر آئے تھے اور کب تک وہ گھر میں آپ کے سامنے رہے؟ میں نے حلف اٹھانے کے بعد شازیہ سے کہا اور اطمینان کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ شازیہ کے بیان کے بعد اختر کی ضمانت فوری طور پر منظور ہو جائے گی، مگر شازیہ نے جو بیان دیا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شازیہ نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور گویا ہوئی، میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا ہے، لہٰذا میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ سیٹھ ریاض کو کس نے قتل کیا یہ میں نہیں جانتی، وہ مجھے بہت عزیز رکھتے تھے، بلکہ اپنی بیٹی کی طرح مجھ پر مہربان تھے۔ میں اکثر اختر کے ساتھ ان سے ملنے جاتی تھی۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ سیٹھ ریاض سے میرا تعلق واضح ہو جائے۔ وہ میرے باپ کی جگہ تھے اور وہ بھی مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ اتنا کہہ کر شازیہ نے چند لمحوں کا وقفہ لیا، پھر بولی، آج میں نے سچ بولنے کی قسم اٹھائی ہے، لہٰذا میں سچ ہی بولوں گی۔ سیٹھ جی کے قتل والی رات اختر تقریباً رات کے 1 بجے گھر آئے۔ میں اس وقت جاگ رہی تھی۔ اختر گھر آئے تو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور خوفزدہ بھی تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، حالانکہ میں نے ان سے بہت پوچھا، مگر وہ اتنے زیادہ خوفزدہ تھے کہ مجھ سے کوئی بات کیے بغیر نیند کی گولی کھائی اور سو گئے۔ شازیہ کا بیان سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ عدالت میں سب کو سانپ سونگ گیا۔ ہر شخص یہ امید کر رہا تھا کہ ملزم کی بیوی اس کے حق میں بیان دے گی، مگر شازیہ نے تو اختر کے خلاف بیان دے دیا۔ کیس اچانک ایک ڈرامائی موڑ لے کر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اختر بھی حیران نظروں سے شازیہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پیاری بیوی نے اس کے خلاف بیان دیا ہے۔ شازیہ کا بیان سنتے ہی وکیل پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا۔ لیجئے جج صاحب، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اب تمام صورتحال واضح ہو گئی۔ حقیقت یہی ہے جو پولیس کی رپورٹ میں درج ہے۔ ملزم اختر ہی نے سیٹھ ریاض کا قتل ان کے اپنے پستول سے کیا، کیونکہ ملزم اختر سیٹھ ریاض سے ملنے اکثر ان کے گھر جاتا تھا، لہٰذا وہ جانتا تھا
کہ سیٹھ ریاض اپنا پستول کہاں رکھتے ہیں، اور وقوع والی رات ملزم نے سیٹھ ریاض کا پستول چرایا اور اس پستول سے سیٹھ ریاض کو قتل کر کے خودکشی کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی۔ اب ملزم کی بیوی کے بیان سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ ملزم اختر نے ہی سیٹھ ریاض کا قتل کیا ہے، لہٰذا میں معزز عدالت سے التجا کرتا ہوں کہ ایسے شفاق اور دھوکے باز شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے جس نے سیٹھ ریاض جیسے فرشتہ صفت آدمی کو قتل کیا ہے۔ وکیل مخالف اپنی شعلہ بیانی کے جوہر دکھا رہا تھا اور میں حیران اور پریشان تھا کہ ایک لمحے میں میرے ہاتھ سے پورا کیس نکل گیا، اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اپنے موکل اختر کا دفاع کروں۔ اسی وقت عدالت کا وقت ختم ہو گیا اور جج صاحب نے مقدمے کی سماعت کو اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ سماعت کے بعد میں نے شازیہ سے ملنے کی کوشش کی، مگر شازیہ نے مجھ سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اختر سے ملا، وہ بھی حیران تھا کہ شازیہ نے ایسی حرکت کیوں کی۔ مجھے شازیہ سے نفرت سی ہو رہی تھی۔ میں شازیہ سے اس کے بیان کی وجہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے اختر کے خلاف بیان کیوں دیا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بیان کے بعد اختر کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس نے ایسی بے وقوفی کیوں کی؟ حالانکہ اس بیان سے پہلے شازیہ میرے سامنے اعتراف کر چکی تھی کہ اختر اس دن 11 بجے تک گھر واپس آ گیا تھا، تو پھر آخر عدالت میں اس قسم کا بیان دینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شازیہ نے جان بوجھ کر اپنے شوہر کے خلاف بیان دیے ہیں۔ مگر کیوں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میرا شازیہ سے ملنا ضروری تھا، مگر باوجود کوشش کے شازیہ سے میری ملاقات نہ ہو سکی۔ میرے اپنے ذہن میں بھی کوئی ایسا قانونی نقطہ نہیں آ رہا تھا جس کے ذریعے یہ ثابت کر سکوں کہ شازیہ نے عدالت میں جھوٹا بیان دیا ہے۔ شازیہ نے عدالت میں جھوٹا بیان کیوں دیا؟